السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری دینی مائیں اور بہنیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت و عافیت سے رکھا ہوگا اور علم اور عمل میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، میری دلی دعا ہے۔ مجھے بھی، میرے بچوں کو بھی، میری نسلوں کو بھی۔ آج کا ہمارا یہ ہے، آج حکایت صحابہ سے شروع، فضائل عمل کا پہلے سے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے دین کے پھیلانے میں جس قدر تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کی ہیں، ان کا برداشت کرنا تو درکنار، اس کا ارادہ کرنا بھی ہم جیسے نالائقوں سے دشوار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کے سفر کا قصہ۔ نبوت مل جانے کے بعد 9 برس تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے اور قوم کی ہدایت اور اصلاح کی کوشش فرماتے رہے، لیکن تھوڑی سی جماعت کے سوا جو مسلمان ہو گئی تھی اور تھوڑے سے ایسے لوگوں کے علاوہ جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے آپ کی مدد کرتے تھے، اکثر کفار مکہ آپ کو اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو ہر طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے اور جو ہو سکتا تھا اس سے درگزر نہ کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی انہی نیک دل لوگوں میں تھے جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قسم کی مدد فرماتے تھے۔ 10ویں سال میں جب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تو کافروں کو اور بھی ہر طرح کھلے مہار اسلام سے روکنے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا موقع ملا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے طائف تشریف لے گئے کہ وہاں قبیلہ ثقیف کی بڑی جماعت ہے، اگر وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو ان تکلیفوں سے نجات ملے اور دین کے پھیلنے کی بنیاد پڑ جائے۔ وہاں پہنچ کر قبیلہ کے 3 سرداروں سے جو بڑے بڑے درجے کے سمجھے جاتے تھے گفتگو فرمائی اور اللہ کے دین کی طرف بلایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی اپنی مدد کی طرف متوجہ کیا، مگر ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ دین کی بات کو قبول کرتے یا کم سے کم عرب کی مشہور مہمان نوازی کے لحاظ سے ایک نودارد مہمان کی خاطر مدارت کرتے صاف جواب دے دیا اور نہایت بے رخی اور بد اخلاقی سے پیش آئے۔ ان لوگوں نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ آپ یہاں قیام فرما لیں۔ جن لوگوں کو سردار سمجھ کر بات کی تھی وہ شریف ہوں گے اور مذہب گفتگو کریں گے۔ ان میں سے ایک شخص بولا، اوہو، آپ ہی کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ دوسرے بولا کہ اللہ کو تمہارے سوا کوئی اور ملتا ہی نہیں تھا جس کو رسول بنا کر بھیجتے۔ تیسرے نے کہا، میں تجھ سے بات کرنا نہیں چاہتا، اس لیے اگر تو واقعہ نبی ہے جیسا کہ دعویٰ ہے تو تیری بات سے انکار کر دینا مصیبت سے خالی نہیں، اور اگر جھوٹ ہے تو میں ایسے شخص سے بات کرنا نہیں چاہتا۔ اس کے بعد ان لوگوں سے نا امید ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرمایا کہ آپ تو ہمت اور استقلال کے پہاڑ تھے، مگر کسی نے بھی قبول نہ کیا، بلکہ بجائے قبول کرنے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہماری شہر سے فوراً نکل جاؤ اور جہاں تمہاری چاہت کی جگہ ہو وہاں چلے جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے بالکل مایوس ہو کر واپس ہونے لگے تو ان لوگوں نے شہر کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا کہ آپ کا مذاق اڑائیں، تالیاں پیٹیں، پتھر ماریں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں جوتے خون کے جاری ہونے سے رنگین ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں واپس ہوئے۔ جب راستے میں ایک جگہ ان شریروں سے اطمینان ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی۔ وہ دعا کیا ہے میری دینی مائیں اور بہنیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سن کر عمل کی توفیق عطا کرے۔ دین پھیلانا آسان نہیں۔ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کفار مکہ نے مذاق اڑایا، طائفوں کے بھی مذاق اڑائے، بڑے بڑے جو سردار کہلاتے تھے وہ بھی ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں دیے۔ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مایوس ہو کے باہر آئے، لیکن اور پھر ان کو اور بھی تکلیف پہنچائی۔ کچھ لڑکوں کو لگا دیے کہ ان کے پاؤں میں زخم اتنا ہوا کہ خون ان کے جوتے پر آ گیا تھا،
اللہ تعالیٰ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دین پھیلائے ہیں میری مائیں بہنیں، ہم سب کو اللہ تعالیٰ دین کی نرمی عطا کر دے کہ ہم بھی دین کا دعوت دیتے ہیں لیکن ہمارے اندر میں وہ نرمی نہیں ہے، وہ اپنائیتی نہیں ہے۔ ہم حدیث پڑھ لیتے ہیں لیکن اپنائیتی اختیار نہیں کر سکتے، ہم حدیث سنا دیتے ہیں لیکن نرمی اختیار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح نرمی اور اپنائیتی اختیار کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتنا دین کی خاطر برداشت کیے تھے، آج کون ایسا جگہ وہاں دین نہیں پہنچا، صرف ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر اور اخلاق اور میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دعا وہ یہاں تک پہنچائیں۔ تو ہم بھی انہی کے امتی ہیں، اگر ہم دین پھیلانے کے لیے کچھ برداشت کر لیں گے، کچھ صبر کر لیں گے، کچھ بھی کریں گے، تو صبر کرنے سے پہلے ہم بھی اگر فضائل عمل پڑھنے نکلے تو ہمیں بھی کوئی کچھ بولتے، لیکن بولیں ہم ان کو سن کر ہم اپنی کمی کو، اپنے اچھائی کو روکیں نہیں، کیونکہ برائی کو اللہ انسان دیکھیں گے، اچھائی کو اللہ دیکھے گا۔ برائی انسان دیکھیں گے، اچھائی اللہ دیکھے گا۔ جب ہم قدم بڑھائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارا مدد کرے گا، ایک نہ ایک دن ہمیں کامیابی حاصل ہوگی، اور دنیا کی کامیابی نہ ہو کوئی مشکل نہیں، آخرت تو ہو ہی جائے گی انشاءاللہ۔ جتنے بھی دین کی خاطر محنت اور کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے اولاد کو، ان کے نسلوں کے ہر فرد کو سے دین کا کام لے، اور جو بھی دین کے محفل بنانے کے ساتھ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی اپنی نعمتوں سے بھرپور عطا فرمائے، اور جو بھی دین کی محفل سجانے کے لیے جاتے ہیں، اپنا نیند قربان کر کے، گھر چھوڑ کر، چھوٹا بچہ چھوڑ کر دین اللہ کا محفل سجانے کے لیے جاتے ہیں، جہاں پر بھی تعلیم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کو سامان رکھا ہے۔ کل قیامت کے دن اپنے عرش کے نیچے موتی کے منبر میں سب کو بیٹھائے گا، یہ نہیں کہ پڑھنے والوں کو الگ اور سننے والوں کو الگ، نہیں، سب کو ساتھ میں بیٹھائے گا، کیونکہ اللہ کے محفل کا جو قدر کرے گا اللہ اس کا قدر کرے گا، اور اس محفل میں جو آ کر خالی چلا بھی جائے نا، اس کو بھی محفل کا برکت مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی دینی مائیں بہنوں کو اس کا قدر کی توفیق عطا کر دے۔ اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہے، اذان سے لے کر، امام سے لے کر، عالم سے لے کر، طلبہ سے لے کر، استاد سے لے کر، اور دین سیکھنے سکھانے سے لے کر، جتنی نعمت دی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب اس کا قدر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی برکت سے ہمیں کتنا فائدہ دیتا ہے، ہم کو خود کو معلوم ہے نہیں، ہم کتنے فائدہ مند ہیں۔ اور دیکھیں ہم مسلمان جو بھی ہیں، اللہ تعالیٰ جیسے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ایمان کے برکت سے ہم سب کو سکون اور چین دیا ہے، اور کیونکہ ہم جلدی بے چین نہیں ہو جاتے۔ جو ایمان سے خالی ہیں، جن کو ایمان ابھی تک نصیب نہیں ہوا، ان کے گھر میں بے چینی کیسے ہے وہ دیکھیں، اور اللہ کا شکر ہمیشہ کرتے رہیں۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دین وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی، اس کو ہمیشہ پڑھتے رہیں، یہ شکر ہے اللہ کا، اور اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کرتے رہیں ہم سب اللہ کے پاس سے کہ اللہ قبر میں جو 3 سوالات ہوگا نا، وہ دنیا میں رٹ لینے سے قبر میں جواب مل جائے گا نہیں، دنیا میں اس اخلاق پر چلنے سے وہاں جواب اپنے زبان میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ قبر کے 3 سوال کے مطابق ہمیں دنیا میں چلنے کی توفیق عطا کرے، ہمیشہ ہمیں زندہ دلی کی توفیق عطا کرے، ہمارے دل کو زندہ رہے، ہمارا دل مر جاتا ہے ذکر کی کمی کی وجہ سے، اللہ کے دھیان کی کمی کی وجہ سے، عبادت کی کمی کی وجہ سے، اور دنیا میں دھیان دینے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو زندہ کر دے، ہمارے ایمان کی مضبوطی عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دینی مائیں بہنیں سب کو علم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آج پہلا باب جو میں آج پہلا پڑھی ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کے سفر کا قصہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سن کر عمل کی توفیق عطا کرے، ہمارے دلوں میں ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غم عطا کرے کہ وہ دن کیسا پھیلائن تھا، کیسا دن پھیلائن تھا، کتنے تکلیف سے گھر چھوڑ کر، بیوی بچوں کو چھوڑ کر، اپنا دیش چھوڑ کر دوسرے دیش کے پاس جا کر دعوت دینا۔ ہم تو اپنے مسلمان بھائی بہن کو دعوت نہیں دے سکتے، ہم اپنے ماں باپ کو، اپنے خود کو، اپنے بچوں کو تربیت نہیں کر سکتے۔ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اللہ تعالیٰ بہت پیارا بنایا تھا، وہ سب کے پاس دعوت دینے کے لیے چل کر جاتے تھے، اور آج ہم سفر میں، گاڑی میں، ابھی ہر چیز کا سہولیت ہے، اس پر بھی ہمارے شوہر، ہمارے بچے وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہم مائیں بہنوں کو ہدایت دے کہ ہم اپنے بچوں کو دین کی طرف مشغول کریں، لڑکوں کو حافظ بنائیں، عالم دین بنائیں، دین کی خاطر جب ہوں تو ان کو دیکھ کر نیت کر کے اللہ ہمارے اولاد سے دین کا کام لینا۔ بچوں کے اندر میں دین ہوگا تو ماں باپ کا بھی قدر کریں گے۔ دین کی کمی کی وجہ سے آج ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے سنانے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کرے۔ پینے کی آداب، پانی پیتے ہیں میری مائیں بہنیں، ہمارے اندر میں پانی پیتے ہیں، بس ایسے ہی پی لیتے ہیں، اس کا کوئی ہمیں طریقہ نہیں، اس کو پینے سے سنت کے طریقے میں پینے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں فائدہ عطا کریں گے۔ اس میں کیا ہے نا، سر پر اوڑھ کر سیدھے ہاتھ سے پانی پئیں، پینے سے پہلے پانی کے برتن کو دیکھنا، پانی کا برتن ٹوٹا ہوا ہو تو اس جگہ سے نہ پینا،
پینے کے برتن میں سانس نہ چھوڑنا، 3 سانس میں پانی پینا، پہلے سانس میں 1 گھونٹ اور دوسرے سانس میں 1 گھونٹ اور تیسرے میں جتنا چاہے پی سکتے ہیں۔ اگر کوئی پانی لا کر دے تو یہ دعا پڑھیں، اشربک اللہ شرابا طہورا فی الجنۃ الفردوس۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس دعا کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پانی پیتے وقت بسم اللہ کہنا اور پینے کے بعد الحمدللہ کہنا، یہ ہے پانی کی سنت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنت پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ میری مائیں بہنیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، دن میں 5 بار اللہ کے پاس لیٹر دینا ہوتا ہے۔ جب ہم اپنے ضرورت مندوں کے پاس لیٹر دیتے ہیں تو بہت سارا بات سوچ کر لیٹر دیتے ہیں، لیکن اللہ کے پاس دن میں 5 بار درخواست کرتے ہیں، ربنا آتنا پڑھ لیے ہو گئے نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے کہ دعا کیسا مانگے جاتا ہے۔ اگر ہمیں دعا مانگنے نہیں بھی آتا ہے، دن بھر میں 1 بار وقت نکالیں، 15 منٹ صرف ہاتھ اٹھا کر بیٹھے، یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، مانگنا سکھا دے۔ یا اللہ ہمیں تجھ سے مانگنا نہیں آتا، ہمیں مانگنا سکھا دے۔ اور جو ابھی پوری دنیا میں دعا مانگے ہیں، وہ ساروں کے دعا کو ہمارے حق پر کو بھی قبول فرما، کیونکہ ہمیں مانگنا نہیں آتا۔ تو ہم اتنا بات بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ سارے کا جو جائز دعا مانگے ہیں ہمارے حق پر کو قبول فرما۔ جب دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کا خلاصی کا دنیا میں ذریعہ رکھا ہے، تو ہم دنیا والوں کے لیے کیا خلاصی کا ذریعہ ہے نہیں؟ اسی دنیا میں اللہ کے نیک بندے ہیں جن کا دعا قبول ہوتا ہے۔ سب کا دعا قبول ہوتا ہے، دعا 3 قسم کا قبول ہوتا ہے۔ ایک تو جو ہم مانگے وہ عطا کر دیتا ہے، دوسرا اگر نہ وہ عطا ہوا تو ہمارا آنے والا کوئی پریشانی اللہ تعالیٰ ٹال دیتا ہے، تیسرا اگر وہ بھی نہ ہوا تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن کے لیے اٹھا کے رکھ دیتے ہیں کہ وہ ہمیں نعمت دیں گے، اس دن اس کے بدل میں انعام نعمت دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر گزاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، بس ہمیں ان کی محبت کی قدر کی توفیق عطا فرما دے۔ ان کی ساری نعمتیں جو دی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں دیے ہیں، وہ ساری کی قدر کی توفیق عطا کر دے۔ اور یہ جو اولاد ہے ہمیں اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا دیا ہوا امانت ہے، ہم اس کو ضائع کرتے ہیں۔ آج کے اولاد کو ہم ان کو لباس کے طریقے سے ضائع کر دیتے ہیں، ان کو دعا سکھاتے ہیں، ان کو پویم سکھاتے ہیں، ان کو دنیا کا باتیں زیادہ سکھاتے ہیں۔ موبائل کارٹون کے ذریعے ہم اللہ کے دی ہوئی نعمت کو ضائع کرتے ہیں۔ پھر اگر کوئی پریشانی آ جاتا ہے اولاد کی طرف سے، پھر ہم رونے بیٹھتے ہیں۔ ہم تو یہ اچھا تربیت دیے تھے، اچھا تربیت دین میں ہے، دنیا میں ہے نہیں۔ پہلا بات اچھا تربیت دین میں ہے، تو بچوں کو دینی ماحول، دینی دعا، دین کا لباس سب چیز یوز کریں۔ میری مائیں بہنیں، ہم میری مائیں بہنیں پہلے میں تھیں جو بڑے بڑے ولی پیدا کیے تھے، اور آج ہم مائیں بہنیں ہیں، ہمارے بچوں کے اندر میں جی حالت، ہمارے بچوں کے اندر میں نافرمانی، ہمارے بچوں کے اندر میں ناشکری، یہ ہماری کمی کی وجہ سے ہے۔ ہم سب اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کریں، اللہ سے دعا مانگیں رو رو کر، پچھلی دعا گناہ کی، اللہ ہماری گناہوں کو معاف کر دے، ہم سیدھے راستے پر آ جائیں، ہمارے اولادوں کو اللہ سیدھا راستہ دکھائے گا۔ یہ دعا کریں اللہ سے کہ اللہ ہم تو جو بگاڑ دیے ہیں، اللہ تو ہی سدھارنے والا ہے۔ بچوں کی فطرت میں وہ فطرت چلا گئی بھی، وہ معاملات چلا گئی بھی، وہ برے اخلاق چلا گئی بھی، اللہ تو ہی انہیں سیدھا راستہ دکھا گا۔ اور ہمیں ابھی ہمارا جو باقی وقت ہے، اللہ ہمیں اپنا بنا لے، ہمارا بن جائے یا اپنا بنا لے ہمیں۔ اللہ اپنی پناہوں میں ہمیں رکھ لے، تیری پناہ پاک ہے، تیری پناہ میں نور ہے، رنگ ہے، تیری پناہ میں ہر چیز ہے۔ اللہ تو ہمیں اپنی ساری اچھائی بھلائیاں میں عطا فرما دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے سنانے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پڑھنے میں، میرے تشکیل کرنے میں جو غلطی ہوئی، اللہ مجھے معاف کرے، مجھے عمل کرنے کی سب سے زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ اور جتنی میری دینی مائیں بہنیں جتنی سنتی ہیں اور سننے والی ہیں، جو بعد میں بھی سنیں گی، اللہ تعالیٰ ان سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، سب کو ہدایت کو عطا فرمائے، سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اور ہم سب میں سے جس کا جدھر سے غلطی سے جو بھٹک گئے ہیں، اللہ سب کو ایمان کا راستہ، دین کا راستہ پھر سے دکھا دے، ہمیں پکا دین کا راستہ ہمیں دکھا دے۔ اللہ تعالیٰ سننے سنانے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔